اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العلق ترجمہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا تھا بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہاں یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے خبردار تم اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ تفسیر شان نزول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور غار ہیرا میں جانے لگے اور کاشانہ اقدس کی طرف لوٹنے سے پہلے وہاں کئی راتیں ٹھہر کر عبادت کرتے اور اتنا عرصہ وہاں رہنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لوٹتے اور وہ اسی طرح کھانے کا بندوبست کر دیا کرتی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق آ گیا جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں تھے یعنی فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا پڑھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس نے مجھے پکڑ کر بڑے زور سے دبایا پھر چھوڑتے ہوئے کہا پڑھیے میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس نے مجھے پکڑ کر دوبارہ بڑے زور سے دبایا پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس نے مجھے پکڑا اور تیسری بار دبایا پھر مجھے چھوڑ کر کہا ترجمہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا انسان کو وہ سکھایا وہ جو جانتا نہ تھا پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے اقرا پڑھو دوبارہ پڑھنے کا حکم تاکید کے لیے ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوبارہ قرات کے حکم سے مراد یہ ہے کہ تبلیغ اور امت کی تعلیم کے لیے پڑھیے اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے یعنی یا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب عز و جل سب کریموں سے زیادہ کریم والا ہے وہ اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کرتا اور ان کی نافرمانیوں پر حلم فرماتا ہے وہ اپنی نعمتوں کا انکار کرنے اور اپنے ساتھ کفر کرنے کے باوجود انہیں عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا جس نے قلم سے لکھنا سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا یعنی وہ رب عز و جل بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا جس کے ذریعے غائب امور کی پہچان حاصل ہوتی ہے کتابت کی فضیلت اس آیت سے کتابت کی فضیلت ثابت ہوئی اور در حقیقت کتابت میں بڑے منافع اور فوائد ہیں کتابت ہی سے علوم ضبط میں آتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں ان کے احوال اور ان کے کلام محفوظ رہتے ہیں اگر کتابت نہ ہوتی تو دین و دنیا کے کام قائم نہ رہ سکتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کو قید کر لو۔ میں نے عرض کی، اسے قید کرنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، علم کو لکھ لینا، اسے قید کرنا ہے۔ انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ انسان سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور جو انہیں سکھایا اس سے مراد اشیاء کے ناموں کا علم ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے، جیسا کہ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ ہاں ہاں، بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے۔ ابو جہل کو کچھ مال ہاتھ آ گیا تو اس نے لباس، سواری اور کھانے پینے میں تکلفات شروع کر دیے، اور اس کا غرور و تکبر بہت بڑھ گیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں فرمایا کہ ہاں ہاں، بے شک آدمی اس بنا پر سرکشی کرتا ہے کہ مال و دولت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ سمجھ لیا۔ اے انسان، تجھے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، تو تیرے سرکشی و نافرمانی اور غرور و تکبر کا انجام عذاب ہوگا۔ سورہ علق کی آیت نمبر 6 تا 8 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، مخلوق میں کوئی لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں، اور پوری مخلوق اپنی ہر حرکت اور سکون میں اپنے خالق و مالک کی محتاج ہے۔ نمبر 2، دنیا کی محبت اور مال پر تکبر غفلت کا سبب ہے۔ حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 حریص سیر نہیں ہوتے، نمبر 1 علم والا، نمبر 2 دنیا والا، مگر دونوں برابر نہیں۔ علم والا تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی بڑھا لیتا ہے، اور دنیا والا سرکشی میں بڑھ جاتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ، ہاں ہاں، بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے، اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ اور دوسرے یعنی علم والے کے بارے میں یہ آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ نمبر 3، مال و دولت اور منصب پر تکبر و غرور کرتے ہوئے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، ان کا انجام بہت برا ہے۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ شان نزول۔ یہ آیتیں بھی ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا، اور لوگوں سے کہتا تھا کہ اگر میں انہیں ایسا کرتا دیکھوں گا تو معاذ اللہ گردن پاؤں سے کچل ڈالوں گا اور چہرہ خاک میں ملا دوں گا۔ ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اسی فاسد ارادے سے آیا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر الٹے پاؤں ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے ایسے پیچھے بھاگا جیسے کوئی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اعضاء کانپنے لگے۔ لوگوں نے اس سے کہا، تجھے کیا ہوا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا، میرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بری ہوئی ہے، اور دہشت ناک پرندے بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا عضو جدا کر ڈالتے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو میرے کامل بندے کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں، اس وعید میں ہر وہ شخص داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے روکے۔ ایک اور مقام پر
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو اگر نماز سے روکنے والا وہ کافر ہدایت پر ہوتا تو دوسروں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا تو وہ کتنے بلند مراتب حاصل کرتا۔ اگر ابو جہل ایمان قبول کر لیتا تو اسے یہ مراتب ملتے کہ وہ مومن ہوتا، پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے صحابی بن جاتا، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عزیز ہو کر اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا، بیت اللہ شریف میں رہتا تھا، اس لیے ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 پاتا، وہ قوم کا سردار تھا اور اس کی وجہ سے اس کے ماتحت لوگ بھی ایمان لے آتے، تو ان سب کا ثواب بھی اسے ملتا۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 11 اور 12 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، گزشتہ لوگوں کی سرکشی میں غور کرنے سے بھی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ والوں کو ایمان کے ذریعے جو درجے نصیب ہو سکتے تھے وہ بعد والوں کے لیے ممکن نہیں۔ نمبر 3، بڑا بد نصیب وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اچھا موقع دے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو اگر اس کافر نے مرتے دم تک آپ کو جھٹلایا اور آپ پر ایمان لانے سے منہ پھیرا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ کیا ابو جہل کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ اسے اس کی جزا دے گا۔ ہاں، اگر وہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دینے اور انہیں جھٹلانے سے باز نہ آیا تو ضرور ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ جھوٹے اور خطا کار شخص کی پیشانی ہے۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 13 تا 16 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ ان آیات سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا بدلہ خود لیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے کام میں اپنی طرف منسوب فرماتا ہے، جیسے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹنا فرشتوں کا کام ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم گھسیٹیں گے، تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے۔ جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز سے منع کیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں، خدا کی قسم میں آپ کے مقابلے میں نوجوان، سواروں اور پیدلوں سے اس جنگل کو بھر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مجھ سے زیادہ بڑے جتھے والا اور مجلس والا کوئی نہیں۔ اس پر آیت نازل ہوئی جن کا مفہوم یہ ہے کہ ابو جہل اپنی مجلس والوں کو پکار لینے کی دھمکی لگا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی مدد کے لیے اپنی مجلس کو پکارے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے جن کا مقابلہ کرنے کی طاقت ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابو جہل اپنی مجلس کو بلاتا تو فرشتے اسے علانیہ طور پر گرفتار کر لیتے۔ خبردار تم اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو، ہم سے قریب ہو جاؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نماز کے معاملے میں اس کافر کی بات نہ مانیں اور نماز پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں۔ آیت واسجد واقترب سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادتیں سیئات کی معافی کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ہیں۔ نمبر 2، سجدہ بہترین عبادت ہے کہ اس میں بندہ زمین پر اپنا سر رکھ کر اپنے عجز کا
اظہار کرتا ہے اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ اسی لیے ہر رکعت میں سجدے دو ہیں۔ سجدے میں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب عز و جل سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدہ میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ نوٹ: یاد رہے کہ یہ آیت سجدہ میں سے ہے۔ اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ کرنا لازم ہے۔ اچھی بات کہنا اور آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر۔